السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم سوال سوال یہ ہے کہ ایک وزیر نے سینما کا افتتاح کیا اور افتتاح کے بعد دعا کی کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے فلموں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور مسجدوں میں ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور جو سینماز گھر ہیں ان سے فری ٹیکس انہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق اس کا کیا حکم ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرؤف صاحب، صحیح بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پیٹوں دل کو یا روؤں جگر کو میں، گر مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی آپ بچے سے بھی پوچھ لیں، یہ ہم نے ایک کیونکہ ہمارا ایک دعوت دین کا ایک پلیٹ فارم جس کا ہم نے ایک طریقہ سوال و جواب کا شروع کیا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے یہ سوال کر دیا اور مجھ سے جواب طلب کر لیا، ورنہ آپ کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں تو اس کو بھی اس سلسلے میں شرعی رہنمائی وہ بھی آپ کی کر دے گا کہ جی بالکل ہے نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں فحاشی عام ہو جائے، تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں فحاشی عام ہو جائے جو ایمان لائے۔ مسلم سوسائٹی کو جو فحاشی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ دنیا کا عذاب تو میرے بھائی ہم بھگت رہے ہیں مختلف قسم کے، وہ کہتا ہے نا اللہ لٹس نہیں مارتا، اللہ مت مار دیتا ہے۔ یہ مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی کہ دیکھیں کہ آپ سینما یا فلموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فحاشی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے جی پچھلے سال کی نسبت اتنا اضافہ ہو گیا اور ہر آنے والی فلم پہلی والی فلم سے بہتر ہوتی ہے، یعنی اللہ کر رہا ہے سب کچھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ کسی سینما گھر کے افتتاح کے موقع پر آپ جو ہے نا دعا کرا رہے ہیں، تو جس طرح کہتے ہیں نا غیرت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، تو یہ وہ لوگ جو اس وقت، صحیح بات یہ ہے، اقتدار پہ برا جمع ہیں، وہ اپنے گھروں کا ماحول ہمارے تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے گھروں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ۔ اور میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں، ایک عرصے سے ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، باشمول نون لیگ، باشمول پیپلز پارٹی، باشمول تحریک انصاف، یہ جتنے سیکولر طاقتیں ہیں، یہ مسلم کلچر کو کبھی فروغ نہیں پانے دیں گی، یہ مسلم کلچر کے خلاف ہیں، کیونکہ انہیں جہاں سے ڈونیشن ہوتی ہے، وہ پچھلے دنوں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سراج الحق صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھی ایک تصویر کو ہٹا دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے کے پی کے کی جو ہے نا ڈونیشن بند کر دی تھی، آئی ایم ایف نے یا کسی نے، وہ تصویر آپ کو لگانی پڑے گی۔ تو اصل میں وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کفار ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، ینفقون اموالہم، وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ کہ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں۔ یہ ہمارے کوئی ماں جائے بھائی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر یہ نچھاور ہوئے جا رہے ہیں، اتنی ڈونیشن مل رہی ہے، اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ در حقیقت وہ ہماری غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ روح محمد کو جب تک یہ نہیں نکالیں گے، ہمارے دلوں میں موجود جو ایمانی نور ہے جب تک اس کو یہ نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ سینما وغیرہ بنانے سے یہ تم سے راضی نہیں ہو جائیں گے جب تک یہ تمہیں یہودی نہ بنا لیں، جب تک یہ تمہیں عیسائی نہ بنا لیں۔ تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم طاقتوں کو آپ جو اسلامی طاقتیں ہیں صحیح معنی میں اسلامی سیاست کر رہی ہیں، اسلام کا نظام سیاست کے اوپر جو گامزن ہیں، ان لوگوں کو آپ سامنے لائیں اور وہی لوگ آ کر اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ سیکولر طاقتیں جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا نہلے پہ دہلہ ہیں، آپ یوں کہہ لیں۔ عمران خان آپ کے سامنے تھا، میں ویسے یہاں پر ایک ضمنی بات کرتا ہوں، اگرچہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ بری بھی لگے گی کہ آپ اس کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے عمران خان کو، ہے نا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کا کلچر آپ سے وہ چھیننا چاہتا تھا، اس نے بے حیائی کو فروغ دیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اللہ کے بندے، آپ نے تو
بے حیائی کو ٹیکس فری کر دیا ہے. جی. مساجد سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے جی. کہ یعنی مساجد سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں اور اتنے عرصے سے. جی. مساجد میں یعنی کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ مسجدوں میں بھی ٹی ویاں ہوں گی. جی. آپ مسجد سے ٹی وی کی فیس لے رہے ہیں, ٹیلی ویژن فیس مسجد سے لے رہے ہیں. صحیح ہے. اور آپ سینما ہالوں کو فری کر رہے ہیں. صحیح ہے. بے حیائی کو فری کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے تاکہ آپ نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف راغب کریں. یہ مسلم اس وقت ہی کسی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها. اس امت کا آخری دور جس طرح پہلا دور کی جس طرح اصلاح ہوئی ہے, آخری دور کی اصلاح صرف اسی صورت میں ممکن ہے, صرف اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آخری دور کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اچھا. حیرت کی بات ہے, آپ مشکلات کا حل اور پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں موسیقی میں, آپ ڈھونڈ رہے ہیں بے حیائی میں, فحاشی میں, آپ اپنے پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. آپ معیشت, اللہ کے بندے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے, میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے. کریں جہاد, اللہ رب العزت آپ کو دے گا رزق, اور وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور آپ جو ہے نا انڈسٹریوں کے ذریعے, فلمی انڈسٹریوں کے ذریعے آپ اپنے رزق تلاش کر رہے ہیں, اور اس طرح سے آپ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ آپ سوچنا چاہیے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, ہماری جو اگلی نسل ہے, وہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. یہ بہت اس کے غلط اثرات اور غلط نتائج اس کے مرتب ہوں گے. اللہ ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. ایک درخواست ہے آپ سب سے, دیکھیں اس نے دعا تو مانگ لی, جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ بچہ جانتا ہے, وہ آپ کو رہنمائی کر دے گا مسجد اور سینماز کے بارے میں. ایک درخواست ہے کہ اگر ان لوگوں نے اوپننگ کر ہی دی سینماز کی, آپ وہاں پہ جائیں نا. جب آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ وہ ہو جائے گا, آپ ختم ہو جائے گا ان کا یہ سلسلہ. آپ بلکہ مسجدوں میں جائیں. جب آپ مسجدوں میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت بھی دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.